بھائیو اس بات پہ اہل سنت کا اور اہل تشیع کا بلکہ پوری امت کا اجماع ہے. اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیع اور پوری امت کا یہ اجماع ہے کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاعر اللہ میں سے ایک اللہ کی نشانی ہے. یہ پرٹیکولرلی قرآن کی ٹرم ہے شاعر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں. قرآن و سنت کی روشنی میں پرٹیکولر قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بھی شاعر اللہ ڈسکس کیا. اسی طریقے سے مصحف شریف یعنی یہ قرآن پاک جو ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہے، اگرچہ یہ پرنٹنگ ہمارے ملک پاکستان میں ہوئی ہے، لیکن اس وقت جو میرے ہاتھ کے اندر قرآن پاک ہے، چاہے وہ پاکستان سے یا سعودی عرب سے کہیں سے بھی شائع ہوا ہو، یہ مصحف جو ہے یہ بھی شاعر اللہ ہے. اسی طریقے سے صفا اور مروہ کو سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، وہاں پر بھی یہ لفظ استعمال کیا کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حج اور عمرے کے لیے جو جانور ساتھ لے کے جائے جاتے ہیں، تو ان ہدی کے جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے شاعر اللہ ڈکلیئر کیا ہے قرآن کے اندر. الحمدللہ. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، سورۃ الحج کی آیت نمبر ہے 36. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم، اور قربانی کے جانور جو اونٹ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شاعر اللہ ڈکلیئر کر دیا ہے. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کیونکہ وہ اللہ کی راہ کے لیے وقف ہوئے ہوئے جانور ہیں. تو یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، جس طرح کہ خانہ کعبہ ہے یا مصحف شریف ہے یا اسی طریقے سے صفا اور مروہ. اور اس کا کلائمیکس بھی اسی سورۃ الحج کی آیت نمبر 32 کے اندر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خانہ کعبہ اور ہدی کے جانور جو حج اور عمرے کے لیے ساتھ لے جائے جاتے ہیں، ان کے کانٹیکسٹ میں پرٹیکولر یہ آیت ہے سورۃ الحج میں. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرِ اللَّهِ، اور جو کوئی تعظیم کرے گا شاعر اللہ کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو بے شک یہ دلوں کے تقوی سے. تو تقوی کا ایک لٹمس ٹیسٹ تو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرنا. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. جو لوگ اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پست رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے. اور ایک لٹمس ٹیسٹ یہ بھی آیا تقوی کا کہ پرہیزگار وہ شخص ہے جو اللہ کی راہ کا جانور وقف ہو چکا ہے، جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو چکی ہے، چاہے وہ جانور ہے، اس کا احترام کرنے والا ہے، خانہ کعبہ کا احترام کرنے والا ہے، تو وہ شخص بھی متقی اور پرہیزگار ہے. اندازہ کریں. اللہ اکبر. تو بھائیو اگر یہ ساری چیزیں شاعر اللہ ہے تو ان سے بدرجہ اولا قرآن سے یہ تھیم پتہ چل گئی، مزاج کا پتہ چل گیا قرآن کے، کہ جو جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھتی ہیں وہ شاعر اللہ ہیں. تو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تو بہت بڑا شاعر اللہ ہے. الحمدللہ.